بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ فرحان ملک لاؤنج میں غصے سے ٹہل رہا تھا۔ قیمتی سیاہ کوٹ اس نے اتار کر صوفے پر پھینک دیا تھا۔ چہرے کی تیوریوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کسی آتش فشاں کی مانند ہے جو کسی بھی لمحے پھٹ سکتا ہے۔ کمرے میں خاموشی کی چادر تنی ہوئی تھی، حتیٰ کہ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ اچانک مین دروازہ زور سے کھلا۔ اس کے 4 سے 5 گارڈ تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ سب کے سب ہاتھ باندھے، سر جھکائے، خوفزدہ انداز میں فرحان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ان سب کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا اس وقت وہ کتنے خوفزدہ ہیں۔ فرحان نے تیز نگاہ ان پر دوڑائی، پھر چیخا، کہاں مرے ہوئے تھے تم سب؟ 10 منٹ ہو گئے مجھے تم سب کو بلائے ہوئے، اب نازل ہو رہے ہو؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے تمام گارڈز کو اپنی بندوق سے گولی مار دے۔ اس وقت جس غصے کا شکار وہ تھا، یہ اس کا رب اور وہی جانتا تھا۔ ایک گارڈ ہمت کر کے بولا، صاحب وہ دوسرے سیکیورٹی کو الرٹ کر رہے تھے، اسی لیے تھوڑا وقت لگ گیا۔ جبکہ وہ دھاڑا، بھاڑ میں گئی تمہاری ساری سیکیورٹی۔ کس بات کی سیکیورٹی ہے تم لوگوں کی؟ تم سب صرف اور صرف مجھ پر احسان کرنے کے لیے جاب پر آتے ہو۔ تم سب کا بس چلے تو اپنے گھروں پر چادر تانے سو جاؤ۔ جب وہ 2 ٹکے کی سڑک چھاپ لڑکی مجھ پر ہاتھ اٹھا رہی تھی، تم سب کہاں تھے؟ تم لوگ کیا چوڑیاں پہن کر رکھتے ہو؟ اس لیے دیتا ہوں میں تمہیں اتنی بھاری بھاری سیلری تاکہ میں بیچ بازار میں کسی بھی لڑکی سے تھپڑ کھا لوں۔ تمہیں پتہ بھی ہے میری ریپوٹیشن کیا ہے؟ یہ سب تمہاری بے عقلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میرے بجائے اگر تم لوگ بیچ میں آ کر اس لڑکی کو مجھ سے دور کرتے، اس کو آگاہ کرتے کہ اس طرف سے نہیں جانا، تو آج یہ تماشا نہیں ہوتا۔ میں بہت پچھتا رہا ہوں تم سب کو جاب دے کر۔ غصے کے باعث اس کی رگیں پھول گئی تھیں۔ ایک گارڈ ہمت کر کے بولا، جی سر، ہم آپ کی بات سمجھ رہے ہیں۔ جس وقت اس لڑکی نے ہاتھ اٹھایا تھا اس کے بعد آپ نے ہمیں روک دیا تھا، ورنہ ہم کیا کرتے؟ فرحان نے دھاڑتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ اس لڑکی کو مارتے یا اغوا کرتے؟ اگر تم میں سے کسی نے بھی کچھ کیا ہوتا تو وہی میری باقی بچی ہوئی عزت بھی 2 کوڑی کی ہو جاتی۔ میری ذات کی مزید دھجیاں اڑائی جاتی۔ عوام جو میرے پروٹوکول سے دور تھی بیچ میں آ کر ہمیں ذلیل کر کے مارتی، اور پبلک کے درمیان ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ کس نے تمہیں وردی پہنائی ہے؟ گارڈ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ وہ چند لمحے رکا، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے غصے میں آگے پیچھے چلا۔ کتنی بدنامی ہو چکی ہے۔ سب ہنس رہے تھے، ہر چہرے پر میرے لیے ہنسی تھی۔ وہ لڑکی تو تھپڑ مار کر چلی گئی، لیکن جو تھپڑ اس نے میری ذات پر لگایا ہے میں وہ کبھی بھول نہیں سکتا۔ بس ایک دعا ہے اللہ سے کہ یہ بات کسی سوشل میڈیا پر نہ آئے۔ اگر یہ وائرل ہو گئی تو میری پوری ساکھ ختم ہو جائے گی۔ میڈیا تو ویسے ہی طاق میں بیٹھی رہتی ہے میرے خلاف کوئی بات اٹھانے کے لیے، صرف ایک بات، اور یہ لوگ میری پوری زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ پچھلا سکینڈل بھی کتنی مشکل سے میں نے دبایا تھا، اور اگر یہ باہر آیا تو میرے لیے بہت بڑا عذاب کھڑا ہو جائے گا۔ نہ جانے یہ لوگ میرے خلاف کیوں ہو گئے ہیں، حالانکہ میں کسی کا کچھ بگاڑتا بھی نہیں ہوں۔ اپنا کام خود کرتا ہوں، کسی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں قریبی صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھیں اور سانسیں تیز چل رہی تھیں، جیسے دل ابھی تک اس واقعے کو ماننے سے انکاری ہو۔ تبھی قریب رکھا اس کا موبائل زور سے بج اٹھا۔ اس نے چونک کر موبائل کی سکرین دیکھی۔ قاسم، اس کا سب سے بڑا بزنس پارٹنر اور بہترین دوست۔ اس نے فون دیکھتے ہوئے گہرا سانس لیا، پھر کال ریسیو کی۔ ہاں قاسم، بولیے۔ اگلی طرف کی بات سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ یکدم زرد پڑ گیا تھا، جیسے کسی نے خون نچوڑ لیا ہو۔ نہیں قاسم، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بے اختیار کھڑا ہو گیا، آواز میں لرزش تھی اور آنکھوں میں خوف۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کس نے؟ موبائل اس کے ہاتھ میں تھر تھرا رہا تھا اور ایک نئی مصیبت کا طوفان سر پر منڈلا رہا تھا۔ فرحان ملک کے کانوں میں قاسم کی آخری باتیں گونج رہی تھیں، لیکن کال کاٹ دی گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے تیزی سے اپنی جیب سے موبائل نکالا،
فنگر پرنٹ لگایا اور یوٹیوب کھول لیا۔ بس ایک ہی ویڈیو بار بار سکرین پر ابھر رہی تھی۔ بزنس ٹائکون فرحان ملک کو بڑے بازار میں لڑکی نے تھپڑ مارا۔ ویڈیو کا تھم نیل ہی کافی تھا۔ کلیئر فوٹیج، دونوں کے چہرے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ فرحان کے گال پر پڑتا تھپڑ، آس پاس کے لوگوں کی حیران آنکھیں، سب کچھ بڑی وضاحت سے قید کیا گیا تھا۔ یہ کام بڑے پروفیشنل انداز میں ہوا تھا۔ وہ اپنا سر تھام چکا تھا۔ یہ کیسے کیا؟ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ویڈیو چلائی گئی تو ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ ساؤنڈ میں لوگوں کے کہکے، سستے تبصرے اور موبائل سے ویڈیو بنانے والوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ یا اللہ، یہ کیسا قہر نازل ہوا ہے مجھ پر۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی، لیکن ساتھ ہی ایک وحشی غصہ بھی ابھر رہا تھا۔ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی نیا سکینڈل اس کے لیے تیار رہتا تھا۔ اب ان سب چیزوں سے وہ اکتانے لگا تھا۔ بزنس پر کافی اثر پڑ رہا تھا اور یہی چیز اسے گوارا نہیں تھی۔ یہ بات کوئی چھوٹی نہیں تھی، ایک عورت کی بات تھی جو معاشرہ بہت ہی مزے لے لے کر اچھالنے والا تھا، اور جس طرح ہر طرف فرحان ملک کی گونج ہو رہی تھی، اس کا دماغ سنسنا اٹھا۔ کہنے کو یہ بات اس کے لیے کوئی بڑی نہیں تھی، مگر اس وقت جن پروجیکٹ کے ساتھ وہ کام کر رہا تھا، وہ پروجیکٹ اثر انداز ہو سکتے تھے۔ ادھر تمام گارڈ جو اب تک خاموش کھڑے تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اپنے اپنے موبائل نکال چکے تھے۔ سب کے چہروں پر وہی ویڈیو جگمگا رہی تھی۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کچھ کہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کی غلطی شامل تھی۔ پروٹیکٹ کرنے کی بجائے وہ لوگ آگے پیچھے دیکھنے میں زیادہ مصروف ہو گئے تھے۔ چند لمحے وہ خاموشی سے موبائل سکرین کو گھورتا رہا تھا، اور پھر ایک خون آشام نگاہ اس نے تمام گارڈز پر ڈالی تھی اور چلاتے ہوئے بولا، سب اپنے فون بند کرو۔ وہ دھاڑا۔ گارڈز نے فوراً اس کے حکم کی تعمیل کی۔ سب کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ ہر شخص کو معلوم تھا فرحان ملک جب غصے میں ہوتا ہے، وہ اپنے آپے میں ہی نہیں رہتا۔ جلد سے جلد اس لڑکی کا ایڈریس نکالو۔ مجھے ابھی اسی وقت اس کے گھر جانا ہے۔ اگر آج یہ معاملہ نہ سنبھالا گیا تو کل اخباروں میں میری تصویر کے نیچے لکھا ہوگا، فرحان ملک بازار میں عورتوں کو چھیڑنے والا بزنس مین۔ اس نے مکروہ طنز سے ہنکارا۔ لوگ کہہ رہے تھے میں نے اس لڑکی سے کوئی نامناسب بات کی ہے یا بدتمیزی کی ہے۔ کیا ان لوگوں کو اندازہ ہے میں کون ہوں؟ میری کتنی ساکھ، کتنی پاورفل ہے؟ میں ایک دو کوڑی کی لڑکی کو بڑے بازار میں چھیڑوں گا؟ یہ میری اوقات رہ گئی ہے؟ تم لوگ جلد سے جلد اس لڑکی کا ایڈریس نکالو، اس کا آج ہی قصہ تمام کرتا ہوں۔ کچھ لڑکیاں سمجھتی ہیں تھپڑ مار کر انہوں نے بہت بڑا مارکا مار لیا ہے۔ آج اگر میں نے اس کو اس کی اوقات یاد نہ دلائی تو میرا نام بھی فرحان ملک نہیں۔ فوراً ایک گارڈ بولا، جی سر، ہم فوری لوکیشن نکلوا لیتے ہیں۔ اس کے موبائل ڈیٹا سے آپ ٹینشن نہیں لیں، کیونکہ گھنٹوں میں لوکیشن اور ایڈریس اور اس لڑکی کی پوری زندگی ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ بالکل پرواہ مت کریں۔ وہ گارڈ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ دھاڑا، جلدی کرو، زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ مجھے کسی بھی قیمت پر اس کی زبان بند کرنی ہے۔ میرے ذہن میں ایک شاندار منصوبہ آیا ہے، ایک ایسا منصوبہ جو ساری ٹرولنگ کا منہ بند کر دے گا، لیکن اس سے پہلے مجھے اس لڑکی سے بات کرنی ہوگی تاکہ معاملہ حل ہو سکے۔ جی سر، سب گارڈز ایک ساتھ بولے اور باہر نکل گئے۔ فرحان نے مٹھیاں سختی سے بھینجی۔ اس کے چہرے کی نسیں تن چکی تھیں، آنکھوں میں خالص نفرت ناچ رہی تھی۔ تمہیں میرے عتاب سے اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ تم نے فرحان ملک سے پنگا لے کر لڑکی بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تمہیں اس غلطی کا خمیازہ ہر حال میں چکانا پڑے گا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، اگر میں نے تمہیں زمین کے اندر نہ گاڑا تو میرا نام بھی فرحان ملک نہیں۔ وہ کمرے میں اکیلا تھا، مگر اس کی سانسوں کی گونج اور کمرے کی فضا میں چھائے خطرے کی سائے صاف بتا رہے تھے کہ طوفان ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی تو شروعات تھی۔ ایک ایسے طوفان کی شروعات جس میں صرف اور صرف ایک معصوم لڑکی تباہ ہونے والی تھی، جس نے جذبات اور اپنی عزت پر آنے پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ لیکن وہ ناواقف تھی، بڑے لوگ کسی سے نہیں ڈرتے۔
دوسری جانب برآمدے میں لکڑی کی پرانی چارپائی پر سکینہ بیگم بیٹھی تھیں، جن کے چہرے پر تھکن اور پریشانی کی شکنیں واضح تھیں۔ سورج ڈھلنے کو تھا، مگر جولائی کی گھٹن نے فضا میں بے چینی بھر دی تھی۔ متوسع گھر، دیواروں کی پوتائی اکھری ہوئی، کونے میں رکھے گملے خشک اور برآمدے کی چھت پر جھولتا پنکھا بے اثر سا گھوم رہا تھا۔ سامنے زمین پر دوپٹے کو کمر سے باندھ کر پیر پھیلا کر بیٹھی عائشہ گل آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں لیے ناک پھلا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے وہ ویڈیو دیکھی تھی جو پورے انٹرنیٹ پر گردش کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے خوف آیا تھا، مگر دھیرے دھیرے وہی خوف غصے میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اسے معلوم تھا معمول کے مطابق خاندان بھر کے فون آنا شروع ہو جائیں گے اور طرح طرح کی باتیں بننے لگیں گی، مگر اسے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ اپنے فعل پر مطمئن تھی اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی، کیونکہ وہ اس بار غلط تھی اور یہی غلطی اسے پچھتانے پر مجبور کرنے والی تھی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد سکینہ بیگم کمرے سے دندناتی ہوئی باہر آئی تھیں اور اسے گھونٹتے ہوئے سخت لہجے میں بولی، یہ کیا کر آئی ہو تم؟ پورے خاندان کا فون آ رہا ہے میرے پاس، کوئی لعنت بھیج رہا ہے، کوئی تانے دے رہا ہے۔ عائشہ، تمہیں اندازہ ہے تمہارا باپ مر چکا ہے، سر پر بھائی کا سایہ نہیں، اور تم جا کر اس آدمی کو تھپڑ مار آئی ہو جو اب پورے سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے۔ تمہیں اپنی ماں کا بالکل خیال نہیں ہے۔ ایک دن اگر میں مر گئی تو تمہیں کون پروٹیکٹ کرے گا؟ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں عائشہ، اپنا اس انداز کو تبدیل کر لو، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کھاؤ۔ عائشہ نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پوری بے خوفی سے بولی، امی، ان جیسے جانوروں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ تھوڑا راستہ دے دو، اوپر سے مجھ پر برسنے لگا، کہنے لگا، امیر لڑکا دیکھا نہیں کہ زبان چلانے لگ گئی ہو۔ میرے باپ اور بھائی کی تربیت پر سوال اٹھا رہا تھا کہ میں غریب ہوں تو میں اس کے جوتے کے برابر بھی نہیں۔ اتنی الٹی سیدھے باتیں کہیں، اس کے بعد میرا دماغ گھوما تھا اور میرا ہاتھ اٹھا تھا۔ ایسے نوجوانوں کے ساتھ امی اسی طرح کا سلوک کرنا پڑتا ہے تاکہ آگے وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی کرنے سے پہلے 10 بار سوچیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر لڑکی ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن ان جیسوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ مجھ جیسی غیرت مند بھی ہوتی ہیں جو ان جیسے گھٹیا لوگوں کی ایک بات برداشت نہیں کرتی۔ اس نے ہنکارا بھرا، اس تھپڑ سے میں نے اس کی اوقات یاد دلا دی ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ ان جیسے لوگوں کے ساتھ تو اس سے بھی برا ہونا چاہیے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ ویڈیو وائرل ہوئی، بلکہ یہ ہر ملک میں گردش کرے تاکہ ہر لڑکی اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے اور خود میں ہمت جمع کر کے ان جیسوں کا اس طرح مقابلہ کرے۔ سکینہ بیگم کا دل کانپ گیا۔ نہیں لاڈو، یہ بہت بڑی بات ہو گئی ہے۔ وہ آدمی کوئی عام نہیں ہے، بہت پیسے والا ہے، تمہیں بخشے گا نہیں۔ کہیں تم پر کوئی کیس نہ ڈال دے بیٹا۔ ہم تو ویسے ہی 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کھا رہے ہیں، تمہاری معمولی نوکری پر ہی گزارا ہے۔ یہ سب اگر عدالتوں تک گیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ مجھے ان سب چیزوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ہمارے سر پر کسی بھی مرد کا سایہ نہیں ہے۔ تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتی؟ خدا نہ کرے کچھ الٹا سیدھا اس نے کر دیا، ہم کیا کریں گے؟ تم نے گارڈز دیکھے اس کے؟ اتنی بڑی گاڑی، کپڑے اتنے مہنگے، گھڑی اتنی شاندار، صاف جھلک رہا تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے۔ عائشہ نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور مضبوط لہجے میں بولی، پہلی بات آپ یہ مایوسی کی باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ مجھے یہ باتیں زہر سے بھی بری لگتی ہیں۔ جب میں زندہ ہوں، کما رہی ہوں، تو آپ اس طرح کیوں برتاؤ کرتی ہیں جیسے ہم بھیک مانگ کر کھا رہے ہیں؟ اگر ہمارے سر پر مرد کا سایہ نہیں تو کیا ہوا؟ رب کا سایہ تو ہے نا امی۔ جب تک میں زندہ ہوں آپ کو کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ پتھر اٹھا کر بھی کھلانا پڑا تو میں کھلاؤں گی۔ میں اتنی ناکارہ نہیں کہ لوگوں سے ڈرنا شروع کر دوں۔ لوگوں سے ڈر ڈر کر ہی تو ہم اس حال میں پہنچے ہیں۔ اب بس آپ چپ ہو جائیں، میں آرام کرنے جا رہی ہوں اور کسی بھی قسم کی فضول بات سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں دیکھ لوں گی، اگر اس معاملے میں ہم کہیں پھنسے تو آپ کی بیٹی آپ کو نکال لے گی۔
اس بات سے آپ بے فکر رہیں، ابھی آپ کی بیٹی زندہ ہے۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے اٹھی، اپنی چپل کی چرچراہٹ کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئی، دروازے کے پردے کو ایک ہاتھ سے ہٹایا اور بنا پیچھے دیکھے اندر چلی گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک ایسے کھیل میں قدم رکھ چکی ہے جہاں سامنے والا صرف طاقتور نہیں بلکہ بے رحم بھی ہے، اور اسی بے رحمی کے ساتھ وہ اس کو کچلنا چاہتا ہے۔ اسٹڈی روم میں نیم اندھیرا سا ماحول تھا، دیوار پر لگے شیشے کے بڑے فریم میں مختلف اسناد سجی تھیں اور سامنے میز پر مہنگی کافی کی خوشبو پھیل رہی تھی۔ فرحان ملک کتابوں کی الماری کے ساتھ بنی کرسی پر پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، جبکہ قاسم اس کے سامنے صوفے پر قدرے جھکے ہوئے انداز میں بیٹھا تھا، جیسے کسی گہری تشویش نے اس کے کندھوں پر بوجھ ڈال دیا ہو۔ اس کو اتنا پریشان دیکھ کر وہ اپنے گھر پر بیٹھ ہی نہیں پایا تھا، بلکہ الٹے پاؤں اس کے پاس پہنچا تھا۔ قاسم نے سنجیدگی سے فرحان کی طرف دیکھا اور نہایت نرمی سے بولا، بھائی یہ سب کیا چل رہا ہے؟ ہر طرف سے فون آ رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے بھی۔ اس کی آواز میں بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، ہماری ڈیلز ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ تم جانتے ہو نا، جب عورت پر بات آتی ہے تو معاشرہ اندھا ہو جاتا ہے، اور جہاں تک میں نے اس لڑکی کے تاثرات دیکھے ہیں، وہ بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھا رہی ہے۔ ہم بری طرح پھنس سکتے ہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے تو یہ سب سازش کا حصہ بھی لگ رہا ہے۔ ابھی ہم نے پروجیکٹ شروع کیے ہیں اور ابھی یہ تماشے شروع ہو گئے۔ اگر یہ اسکینڈل پھیلا، یاد رکھنا ہم اپنا یہ پروجیکٹ پورا نہیں کر پائیں گے۔ ہم سے یہ پروجیکٹ یا تو چھین لیا جائے گا یا پھر اس میں پیچیدگیاں بڑھا دی جائیں گی تاکہ ہم خود اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ فرحان چند لمحے خاموش رہا، پھر گردن موڑ کر سرد لہجے میں بولا، وہ لڑکی بلا وجہ میرے راستے میں آ رہی تھی، میں نے بس اتنا کہا کہ دوسری طرف سے گزر جاؤ، مگر نہیں، اسے میری ہی سائڈ سے جانا تھا۔ اور پھر میں نے غصے میں کہا کہ تم جیسی دو کوڑی کی لڑکیاں ہم جیسے بڑے لوگوں کے آگے آ کر تماشے کرتی ہیں تاکہ تھوڑی سی اٹینشن مل جائے۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کہا تھا، مگر کہتے ہیں نا کچھ لڑکیوں کو واقعی اٹینشن چاہیے ہوتی ہے۔ اس نے اپنے کسی بندے کو کھڑا کیا ہوگا کہ میں تھپڑ ماروں گی اور تم ویڈیو بنانا، اور دیکھو وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا۔ خیر جتنا اڑنا ہے اڑنے دو، اب میں اس کا دماغ بہت اچھے طریقے سے درست کروں گا، لیکن پہلے یہ معاملہ ہر قیمت پر سنبھالنا پڑے گا تاکہ ہم جلد سے جلد اس بڑی مصیبت سے نکل سکیں، اور یہ جو سکینڈل ابھر رہا ہے اس کو یہیں دبا دیں۔ قاسم نے پریشانی سے پوچھا، کیا سوچا ہے؟ تمہاری باتیں تو درست ہیں، لیکن کوئی منصوبہ بھی تو ہو جس کے اکارڈنگ ہم کام کریں گے۔ فرحان نظریں جمائے بولا، میں نے ایک منصوبہ سوچا ہے، ایسا کہ لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مر جائے۔ قاسم ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ میں تمہاری بات سمجھ نہیں پایا۔ فرحان تھوڑا جھک کر بولا، میں اس لڑکی سے نکاح کر لیتا ہوں۔ قاسم ہکا بکا رہ گیا۔ فرحان نے بات جاری رکھی، پھر میڈیا پر یہ دکھا دوں گا کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں اور یہ صرف ایک ذاتی جھگڑا تھا۔ ویڈیو میں بھی یہی دکھ رہا ہے کہ لڑکی نے تھپڑ مارا اور میں نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ وہ رکا، پھر نرم مگر خطرناک لہجے میں بولا، اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ میں ایک نرم دل شوہر ہوں جس نے اپنی بیوی کی زیادتی پر بھی صبر کیا۔ ساری ٹرولنگ خود بخود دم توڑ دے گی، اور جو ہمیں بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں انہیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ قاسم نے بے اختیار کہا، واقعی تم اتنی بڑی قربانی دو گے؟ فرحان نے تھوڑا سا سر جھکایا، پھر سخت لہجے میں بولا، یہ قربانی نہیں حکمت عملی ہے۔ جب عزت داؤ پر لگی ہو تو نکاح بھی ہتھیار بن سکتا ہے، اور جس طرح مجھے بدنام کیا جا رہا ہے، ہر آئے دن کوئی نہ کوئی اسکینڈل کھڑا ہوتا ہے، ساری چیزیں تھم جائیں گی، بلکہ ہر طرف میری تعریف ہوگی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ قاسم گہری سوچ میں ڈوب گیا، جبکہ فرحان کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان ابھر رہا تھا، جیسے وہ ایک بازی جیتنے والا ہو جس کا مہرہ ابھی چلا گیا ہو۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے، فضا میں کھنکی اور خاموشی پھیلی تھی۔ گلی کے نکڑ پر کچھ بچے کھیلتے دکھائی دے رہے تھے، جب اچانک کالے شیشوں والی 3 گاڑیاں ایک جھٹکے سے سکینہ بیگم کے پرانے سے گھر کے سامنے آ کر رکیں۔ گاڑیوں کے رکتے ہی
ماحول میں ایک عجیب سنسنی پھیل گئی، جیسے خاموش ہوا بھی رک گئی ہو۔ پہلی گاڑی سے فرحان ملک اترا، اس کے ہاتھ میں سائلنسر لگی گن تھی، چہرے پر گمبھیر سنجیدگی اور قدموں میں غرور تھا۔ اس کے پیچھے قاسم نکلا، ساتھ میں ایک مولوی صاحب، 2 گواہ اور 6 سے 7 باڈی گارڈز۔ سب کے چہرے سخت، انداز جارحانہ تھے۔ ان 12 مردوں کی موجودگی نے گلی میں سکوت طاری کر دیا تھا۔ فرحان نے تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ کر زور سے دستک دی، 1 2 پھر تیسری بار۔ تیسری دستک پر دروازہ کھلا۔ سکینہ بیگم ہلکی جھکی کمر کے ساتھ سامنے آئی۔ اتنے سارے مردوں کو دروازے پر دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خوف ابھرا۔ وہ گھبرا کر فوراً دروازہ بند کرنے لگیں، لیکن فرحان نے تیزی سے ٹانگ دروازے کے بیچ رکھ دی اور ایک جھٹکے سے دروازہ اندر کی طرف دھکیل دیا۔ وہ گن ان کے ماتھے پر رکھ چکا تھا، ایک قدم بھی پیچھے ہلی تو گولی چل جائے گی۔ سکینہ بیگم کی چیخ دب گئی، آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ کون ہو تم؟ میرے گھر میں کیوں گھس رہے ہو؟ میں محلے کو اکٹھا کر لوں گی۔ تمام مرد گھر کے اندر آ چکے تھے۔ قاسم ان کی کنپٹی پر پستول رکھتے ہوئے غصے سے بولا، وہی ہم جس کی بیٹی نے آج بھرے بازار میں عزت کی دھجیاں اڑائیں، میرے دوست کو تھپڑ مارا، آج ہم وہی ہاتھ توڑنے آئے ہیں تاکہ اگلا تھپڑ کسی اور مرد کو نہ مارا جائے۔ قاسم، فرحان نے اسے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، بس کرو۔ پھر وہ سکینہ بیگم کی طرف مڑا، بی بی جا کر اپنی اس بیٹی کو بلا لاؤ جس نے آج مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ خاموشی سے نکاح ہوگا، خاموشی سے معاملہ ختم، ورنہ۔ سکینہ بیگم نے آنکھوں میں آنسو بھرے مگر انداز التجا سے بھرپور تھا۔ وہ گھر پہ نہیں ہے، خدا کا واسطہ ہے چلے جائیں یہاں سے۔ میں معافی مانگتی ہوں۔ اگر آپ کہیں تو میں میڈیا میں آ کر سب کے سامنے معافی مانگ لوں گی۔ میری بیٹی کو غصہ آ گیا تھا، جذباتی ہے، میں نے اسے بہت ڈانٹا ہے، بہت شرمندہ کیا ہے، اب وہ یہ غلطی دوبارہ نہیں دہرائے گی۔ قاسم ایک قدم آگے بڑھا، شرمندگی سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اسے سزا نہیں ملے گی۔ وہ ہر کسی پر ہاتھ اٹھاتی رہے گی، لاؤ اسے ورنہ یہاں لاشیں گریں گی۔ سکینہ بیگم لرزتی آواز میں بولی، اللہ کے واسطے یہ سب نہ کریں، ہم غریب لوگ ہیں، ہم کیسے مقابلہ کریں گے آپ جیسے لوگوں سے۔ فرحان کی آنکھوں میں سرد چمک تھی۔ وہ بولا، یہ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا جب تمہاری بیٹی نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اب صرف 2 راستے ہیں، یا تو نکاح یا قبرستان۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا، اسی پل دروازہ پیچھے سے کھلا اور عائشہ گل گھر میں داخل ہوئی۔ وہ گھر کا کوئی سامان لینے باہر گئی تھی۔ اس کی نگاہ جیسے ہی سامنے کھڑے ہجوم پر پڑی، ایک لمحے کے لیے اس کا جسم جمتا چلا گیا، مگر پھر جیسے ہی اس نے فرحان کو دیکھا، ایک چنگاری اس کے اندر سلگنے لگی۔ وہ چنگاری اب دھواں نہیں بننے والی تھی، وہ آگ تھی۔ فرحان غصے سے دانت پیستے ہوئے تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا اور اس کو دیکھتے ہوئے نہایت سخت لہجے میں بولا، تمہیں کیا لگا تھا میرے منہ پر تھپڑ مار کر تم چلی جاؤ گی اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ تمہیں اب اچھی طرح سے سزا ملے گی۔ ابھی اور اسی وقت تمہارا نکاح مجھ سے ہوگا، ورنہ تیری قبر یہیں کھود کر جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے گردن دبوچتے ہوئے اسے ایک کرسی پر دھکیل دیا تھا۔ عائشہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں، مگر وہ نظر نیچے کرنے والی لڑکی نہیں تھی۔ سکینہ بیگم لرزتے ہاتھوں سے بیٹی کو بچانے کی کوشش میں آگے بڑھی، صاحب کچھ رحم کریں، میری بچی ہے، کچھ بھی کہیے، میں سب کے سامنے معافی مانگوں گی۔ جوانی میں ہر عورت اور مرد کا خون جوش مارتا ہے، یہ بھی اسی دہلیز پر کھڑی ہے۔ صاحب آپ کافی سمجھدار ہیں، بڑے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارا کوئی نہیں ہے، خدا را ہم پر رحم کریں۔ ہر بوڑھی عورت کی طرح وہ بھی اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھی تھیں، مگر اسی پل عائشہ چیخی، امی آپ کچھ نہیں بولیں گی، یہ انسان نہیں درندہ ہے، اور درندوں سے معافی نہیں مانگی جاتی بلکہ ان کا منہ توڑ دیا جاتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم جو بولو گے میں کر لوں گی، تمہاری 7 نسلیں بھی مجھ سے کچھ نہیں کروا سکتی۔ ابھی تم میرے بارے میں جانتے ہی نہیں ہو میں ہوں کون۔ فرحان نے پلک جھپکتے ہی بندوق سکینہ بیگم کے ماتھے پر رکھ دی۔ بس
اب بولو، نکاح کرو گی یا نہیں؟ یہ بہت بھاری پتہ کھیل گیا تھا۔ وہ اپنی سانس تک روک چکی تھی۔ کمرے میں چند لمحے مکمل خاموشی نے ڈیرے ڈال لیے۔ عائشہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی شدت کو کمزور نہ کر سکے۔ وہ اٹھ کر سیدھی ہو گئی اور سرخ آنکھوں سے اسے گھور کر بولی، بندوق نیچے کرو، وہ ڈر رہی ہیں، ان کی عمر کا لحاظ کرو۔ کتنے ظالم ہو تم، لڑائی تمہاری مجھ سے ہے، ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، میری ماں کو اس معاملے میں نہ گھسیٹو، بندوق نیچے کرو، ان کو ڈر لگ رہا ہے۔ فرحان نے دان پیستے ہوئے بندوق کی نال اپنی جگہ سے تھوڑی نیچے کی، مگر زبان میں وہی درندگی۔ تو بولو، نکاح یا گولی؟ آپشن تمہارے پاس ہے۔ میں انہیں مار کر چلا بھی جاؤں اور تم مجھ پر کیس بھی کر دو، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں تم یہ کیس نہیں جیت پاؤ گی۔ جتنا مجھے تمہارے بارے میں معلوم ہوا ہے، تمہارے پاس ایک پھوڑی کوڑی بھی نہیں ہے، تم صرف اور صرف اپنی ماں کو گوا دو گی۔ بولو، نکاح کرو گی مجھ سے؟ عائشہ چند لمحے خاموش رہی، جیسے اس ایک لمحے میں وہ سارے درد، ساری بے بسی اور آنے والی جدوجہد کو اپنے اندر سمیٹ رہی ہو۔ پھر آہستگی سے بولی، کرتی ہوں نکاح، بس بندوق ہٹا دو، میری ماں ڈر رہی ہے، شرم کرو تھوڑی۔ فرحان نے بندوق نیچے کر دی، اسے یہی تو سننا تھا۔ چہرے پر فتح مندی کی مسکراہٹ رینگ گئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا اس شام کے بعد اسی مسکراہٹ کی قیمت اسے اپنی طاقت، ساکھ اور زندگی سے چکانی پڑے گی۔ برآمدے میں شام کی روشنی مدھم ہو چکی تھی، صرف چھت پر ڈگے پیلے بلب کی تھرتھراتی ہوئی روشنی ماحول کو اور زیادہ بوجھل بنا رہی تھی۔ ایک جانب سفید چادر سے ڈھکا ہوا قالین بچھا تھا جہاں کرسیوں پر مرد بیٹھے تھے، اور دوسری جانب ایک سادہ کرسی پر عائشہ گل سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھیں، ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور ہاتھ دوپٹے کے کونے کو بے تحاشا مسل رہے تھے۔ برآمدے کے دوسرے کونے میں سکینہ بیگم سہارے سے کھڑی تھی، ان کی آنکھوں میں بے بسی اور اذیت کی تھکن تھی۔ فرحان کی نگاہ مولوی صاحب پر پڑی تو اس کی آواز میں غصے کا زہر صاف محسوس ہوا۔ شروع کریں مولوی صاحب، آج اس لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلانی ہی ہے، اس کو پتہ چل سکے کہ ہر جگہ ایک ہی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جاتی۔ مولوی صاحب نے ایک لمحے کو خاموشی سے سکینہ بیگم کی طرف دیکھا، پھر نظریں عائشہ گل پر ٹک گئیں جو ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ مولوی صاحب کی آواز دبی ہوئی تھی، جیسے خود ان کے لفظوں پر بوجھ ہو۔ بیٹا، یہ زبردستی کا نکاح ہے اور اسلام میں زبردستی کا نکاح جائز نہیں ہوتا، آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی، یہ غلط ہے، آپ اس بچی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، اگر کوئی معاملہ ہے تو بیٹھ کر اسے سلجھا لیں، اس طرح زور زبردستی کرنا آپ کے لیے اور آنے والی نسل کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتے تھے مگر اچانک قاسم نے اپنی جیب سے پستول نکالا اور ایک جھٹکے میں مولوی کے ماتھے پر رکھ دیا۔ سب سانس روک کر رہ گئے تھے۔ قاسم کی آواز میں غصہ اور دھمکی خالص زہر کی طرح شامل تھا۔ اب بھی کوئی اعتراض ہے مولوی صاحب، یا کوئی لیکچر وغیرہ بولیں؟ مولوی نے ساکت لہجے میں سر نفی میں ہلایا۔ آنکھیں عائشہ گل پر مرکوز تھیں۔ انہوں نے دھیمی مگر صاف آواز میں نکاح کے الفاظ بولنے شروع کیے۔ عائشہ گل بنت شہباز، تمہارا نکاح فرحان ملک بن ارتضیٰ ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ انہوں نے کنپٹی پر بندوق محسوس کرتے ہی اپنی زبان کو بند کر لیا تھا۔ وہ کسی اور کی وجہ سے خود کو ختم نہیں کر سکتے تھے۔ عائشہ گل نے سر اٹھا کر ایک بار ماں کی طرف دیکھا۔ سکینہ بیگم کے چہرے پر بے آواز فریاد تھی، آنکھوں میں شکست اور دکھ کی سلگتی ہوئی دھند۔ عائشہ کی ہچکی دب گئی، آنسو پلکوں سے ٹپکے اور اس نے نظریں جھکائیں۔ مدھم آواز میں اس کے لب ہلے، قبول ہے۔ پھر دوسری باری، قبول ہے، اور تیسری بار جیسے روح کا آخری زخم ہو، قبول ہے۔ مولوی صاحب کی آواز میں اب مجبوری تھی۔ وہ فرحان کی طرف متوجہ ہوئے۔ فرحان ملک بن ارتضیٰ ملک، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ فرحان ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اطمینان سے جواب دیا،
بہت خوشی سے، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہونے کے اعلان پر کچھ لمحے خاموشی چھائی رہی۔ ہوا میں ایک بوجھ سا ٹھہر گیا، جیسے کچھ ٹوٹ گیا ہو یا کسی کا وجود کہیں اندر سے بکھر چکا ہو۔ عائشہ کی سسکیاں خاموش تھیں، لیکن ماحول ان کے شور سے گونج رہا تھا۔ فرحان ایک فاتحانہ نگاہ ڈال کر مولوی صاحب کو جانے کا اشارہ دیا اور پھر عائشہ کی طرف بڑھا۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر اس کی ٹانگوں میں سکت نہ رہی۔ ایک جھٹکے سے اسے کھڑا کیا اور بنا سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے گھسیٹتا ہوا باہر کی طرف لے گیا تھا۔ پیچھے سے اس کی ماں روتی رہ گئی تھی، چیختی رہ گئی تھی، مگر وہ نہیں ٹھہرا تھا۔ وہ اسے لیے سیدھا اپنے مینشن پر آیا تھا۔ سارے راستے وہ روتی رہی۔ اس کی ایک دو بار منت کرنے کی کوشش بھی کی تھی کہ اسے اس کی ماں کے پاس واپس چھوڑ دیا جائے۔ وہ بوڑھی ہیں، وہ پریشان رہی ہوں گی، مگر وہ سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے لیے سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا۔ فرحان ملک غصے سے عائشہ کو بازو سے گھسیٹ کر اندر لایا۔ قاسم اور باقی تمام لوگ رخصت ہو چکے تھے۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی، صرف دیوار پر لگے ہلکے زرد رنگ کے لیمپ کی روشنی خاموشی سے پھیل رہی تھی۔ عائشہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کے بال بکھر گئے تھے، بالوں کی لٹ ماتھے پر چپک گئی تھی اور چہرے پر تکلیف اور صدمے کے آثار نمایاں تھے۔ بہت شوق ہے تمہیں دوسروں کا چہرہ بگاڑنے کا، بازار میں تماشا بنا دیا میرا۔ آج اتنے تھپڑ ماروں گا کہ دوبارہ کسی مرد پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہ ہو۔ تمہاری وجہ سے کتنی بدنامی میری ہو رہی ہے، تمہیں ذرا احساس ہے؟ لیکن نہیں، تمہیں کیوں احساس ہوگا؟ تم ٹھہری ایک غریب لڑکی جسے اس بات کا بھی علم نہیں ہوگا کہ عزت کیا ہوتی ہے۔ تم لوگوں کے لیے عزت اور ذلت ایک جیسی ہی ہے تو ہوتی ہے۔ عائشہ نے بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے بولی، تمہیں اگر یہی سب کرنا تھا تو نکاح سے پہلے کر لیتے۔ میری زندگی کیوں برباد کی؟ نکاح کا دھبا کیوں لگایا؟ تمہارے نزدیک واقعی ہم غریبوں کی عزت اور ذلت ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم بھی عزت دار ہوتے ہیں۔ ہم غریبوں کے پاس صرف ایک عزت ہی تو ہوتی ہے جس کے لیے ہم جان دے بھی دیتے ہیں اور جان لے بھی لیتے ہیں۔ میری ماں رو رہی ہوگی۔ تم اچھے انسان نہیں ہو، تم بہت برے ہو۔ تم غرور میں ڈوبے ہوئے انسان ہو۔ تمہارا غرور ایک دن تمہیں زمین کے نیچے دفن کر دے گا انشاءاللہ۔ میری بددعا ہے تم کبھی خوش نہیں رہو گے۔ تم نے میری بوڑھی ماں کو رلایا ہے، ان کی کنپٹی پہ بندوق رکھی ہے۔ تم نے مجھے بھی رلایا ہے۔ تم کبھی خوش نہیں رہو گے۔ تم نے ایک چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا دیا ہے۔ اگر تم چاہتے تو میں پوری کانفرنس کے سامنے بیٹھ کر معافی مانگ لیتی، لیکن تم نے سب کچھ تباہ کیا ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم بہت برے انسان ہو، مرو گے انشاءاللہ۔ فرحان ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس کی آنکھیں عائشہ کے چہرے پر جم گئیں۔ وہ ساکت سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی سادگی، آنکھوں کی نمی اور ٹوٹا ہوا لہجہ سب کچھ لمحاتی سکوت میں جذب ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، تم بہت خوبصورت ہو۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں بولا تھا۔ آج سے پہلے اس نے اتنی خوبصورتی کہیں نہیں دیکھی تھی۔ عائشہ نے حیرانی اور بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیا بول رہی تھی اور وہ کیا بول رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا، جیسے خود کو حقیقت میں واپس کھینچ رہا ہو۔ پھر اچانک وہی سختی اس کے چہرے پر لوٹ آئی اور اسے دھکیلتے ہوئے بولا، لیکن مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں جیسا ہوں وہ میرا مسئلہ ہے، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہی تم ڈیزرو کرتی ہو۔ اگر تم بازار میں ذرا لحاظ کر لیتی، چپ ہو جاتی، تو آج جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب نہیں ہوتا۔ لیکن تم جیسی منہ زور لڑکیوں کے ساتھ اس سے بھی برا ہونا چاہیے۔ اور میں کیوں کروں تمہاری ماں کا لحاظ؟ وہ میری ماں نہیں ہے، سمجھ آئی تمہیں؟ جب تمہیں اپنی ماں کا خیال نہیں تو میں کیوں کروں؟ اگر تمہاری ماں تھی وہ بھی اتنی ضعیف تو تمہیں چاہیے تھا میرے سامنے جھک کر رہتی، لیکن تم ٹھہری گھمنڈی لڑکی جس کو اپنی اکڑ سے باہر ہی نہیں آنا تھا۔ اب دیکھ لو تمہاری اکڑ تمہیں کہاں لے آئی ہے۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگا جیسے کچھ طے کر رہا ہو اور پھر سخت لہجے میں گویا ہوا،
کل صبح گھر پر پریس کانفرنس ہے، میں سب کو دکھاؤں گا کہ ہم خوشی سے شادی کر چکے ہیں، نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، سب کچھ۔ تم پریس کے سامنے یہی بیان دو گی کہ شاپنگ نہ کروانے پر جھگڑا ہوا تھا اور تم نے غصے میں بازار میں ہاتھ اٹھایا۔ ہم بہترین کپل کے طور پر سامنے آئیں گے اور میں یہی ظاہر کروں گا کہ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں، اس سے بہت ڈرتا ہوں اور اس کو کھونے کے تصور سے ہی میری روح کانپ جاتی ہے۔ بے شک میں بہت بڑا بزنس مین ہوں، لیکن اپنی بیوی کے سامنے ایک بھیگی بلی ہوں۔ تم بھی یہی کہو گی، آئی بات سمجھ؟ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوا۔ عائشہ پیچھے ہٹی، مگر وہ اس کا جبڑا سختی سے تھام چکا تھا۔ آنکھوں میں سرد دھمکی تھی، آواز میں زہر۔ اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا، اگر تم نے ایک بھی لفظ خلاف بولا، تو یاد رکھو میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ نہ لاش ملے گی، نہ گواہ۔ میں تمہیں مزید نہیں کہوں گا۔ یہ بات اب تم اپنے ذہن میں فٹ کر لو۔ جب تک تم یہاں ہو تمہیں میرا ساتھ دینا پڑے گا، ورنہ تمہیں اور تمہاری ماں کو کیسے غائب کرنا ہے یہ مجھے بہت اچھے سے آتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جب تمہارے گھر میں گھس کر تم سے نکاح کر سکتا ہوں تو تمہیں اغوا کر کے مار بھی سکتا ہوں۔ اسی لیے پریس کانفرنس میں مجھے کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی عائشہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، جسم تھر تھرا رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر زاروں کے تار رونے لگی۔ کمرے کی خاموشی اس کی سسکیوں سے گونج رہی تھی۔ رات اندھیری تھی اور بہت لمبی لگ رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ صبح کے 10 بج چکے تھے۔ سورج کی روشنی کھڑکی کے پردوں کے آر پار کمرے میں نرم سی چمک بکھیر رہی تھی۔ فرحان ملک خاموش قدموں سے اندر داخل ہوا تو نظر سیدھی زمین پر پڑی۔ عائشہ پر جا ٹھہری۔ وہ فرش پر سلیٹی رنگ کے قالین پر سکری سمٹی سو رہی تھی۔ ایک بازو ماتھے پر تھا اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں ہلکی ہلکی چل رہی تھیں، جیسے نیند میں بھی دکھ کا بوجھ کم نہ ہوا ہو۔ فرحان چند لمحوں تک وہیں دروازے کے قریب کھڑا رہا، پھر اس نے گہری سانس لی اور قدم آگے بڑھایا۔ ارادہ صاف تھا کہ پاؤں سے جھنجھوڑ کر اٹھائے، مگر جیسے ہی اس نے قدم عائشہ کے قریب بڑھایا، اسے ایک جھجک سی محسوس ہوئی۔ عجیب سی حیا نے اسے روکا۔ وہ رک گیا اور لمحے بعد خود کو جھٹک کر زمین پر اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں عائشہ کے چہرے پر ٹک گئیں۔ سوجی ہوئی پلکیں، خشک آنسو اور سانس لیتا ہوا معصوم چہرہ۔ اس لمحے وہ اسے نہ کوئی دشمن لگی، نہ بغاوت کرتی ہوئی عورت، بس ایک مجبور لڑکی لگی جو وقت سے ہار گئی ہے۔ مگر احساس جلد ہی چھٹ گیا۔ اس نے نرمی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا اور جھنجھوڑتے ہوئے بولا، لڑکی جاگو، صبح ہو گئی ہے، 11 بجے تک پریس آ جائے گی، خود کو تیار کرو، میرے ساتھ بیٹھو گی، اور دیکھو کسی بھی قسم کی کوئی گڑبڑ مت کرنا۔ یہ آخری مرحلہ ہوگا جسے طے کر کے میں اپنی تمام کنٹروورسیز سے بچ جاؤں گا۔ عائشہ چونک کر جاگ اٹھی۔ کچھ لمحے وہ اسے خاموشی سے گھورتی رہی، پھر جیسے سارا غصہ آنکھوں میں بھرا ہو، چلا کر بولی، مجھے جگایا کیوں؟ نظر نہیں آ رہا میں سو رہی ہوں؟ ساری نیند خراب کر دی، رات بھی لیٹ سوئی، آنکھیں بھی رونے سے سوجی ہوئی ہیں۔ ذرا احساس نہیں ہے تم انسان نہیں جانور ہو۔ صحیح کہتی ہوں میں۔ تمہیں وہ ہاتھ جھٹک کر بیٹھ گئی۔ فرحان کا ماتھا تیوریوں میں بدل گیا، مگر وہ خود پر قابو رکھتے ہوئے بولا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ تمہیں بالکل احساس نہیں ہے۔ جس دن ہو جائے گا تمہارا دماغ بھی ٹھکانے آ جائے گا۔ مجھے تمیزدار لڑکیاں پسند ہیں، تم جیسی بد تہذیب لڑکیاں نہیں۔ آپ جناب سے بات کرو، اور یہ جانور ورڈ اگر تم نے اب دوبارہ استعمال کیا تو میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ عائشہ تلخی سے ہنسی، پھر سرد لہجے میں بولی، مجھے تمہیں جاننے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے۔ تم بزنس مین ہو، گنڈے ہو، جو بھی ہو، اپنے لیے ہوگے، میرے لیے تو تم صرف اور صرف ایک دشمن ہو۔ ایک ایسا دشمن جسے میں انشاءاللہ جلد زیر زمین دفن کر کے یہاں سے نکل جاؤں گی۔ اور رہی جانور نہ کہنے کی بات، میں تو کہوں گی، جو کرنا ہے کر لو، مارنا ہے مار دو، میری زبان نہیں بند کر سکتے تم۔ فرحان نے چند لمحے اس کی بات سنی، پھر سخت لہجے میں جواب دیا، شوق سے کرنا سب کچھ، ابھی کے لیے بس تیار ہو جاؤ، پریس آ رہی ہے، تمہیں میرے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا،
تمہاری یہ زبان کا علاج تو میں بہت جلد کروں گا، لیکن ابھی فی الحال اپنی زبان میٹھی کر کے میرے ساتھ چلنا، ورنہ گلا دبانے میں پریس کے سامنے ہی دیر نہیں لگاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی، جیسے اسے یاد دلا رہا ہو کہ فی الحال وہی طاقت میں ہے۔ عائشہ نے پلکیں جھپکیں، اس کی نظریں چہرے سے ہٹا کر زمین پر جم گئی اور پھر خاموشی سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس انسان سے بحث کرنا صرف اور صرف سر پھوڑنے کے برابر ہے، اس لیے وہ چپ چاپ واش روم کی طرف ہی بڑھ گئی تھی۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ فرحان کی نظریں دروازے کی طرف ٹکی رہیں، جیسے کسی سوچ میں گم ہو۔ ماحول میں بے یقینی اور کشیدگی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ باہر پریس کانفرنس کا شور بڑھنے والا تھا، مگر اس کمرے میں خاموش جنگ جاری تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ اس کے ساتھ پریس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنی ماں اور اپنی جان کے بدلے ایسی کوئی الٹی بات نہیں کی تھی جس کی وجہ سے وہ پھنستی۔ ہاں، اس کی باتوں میں خوب کمر توڑی تھی کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے، لیکن جب تک دو چار لگاؤں نہیں یہ سدھرتے نہیں ہیں۔ اب بزنس مین ہوں گے اپنے لیے، میرے لیے تو میرے شوہر ہیں جن کو اپنی بیوی کے سامنے جھکنا ہی پڑے گا۔ پریس میں بیٹھی تمام لڑکیاں خوب ہنسی تھیں اور یہ ہنسی فرحان ملک کو خون کے آنسو رلا رہی تھی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ لڑکی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی، مگر فی الحال اس نے دل ہی دل میں شکر منایا تھا کیونکہ یہ کنٹروورسیز اس سے پریس کے بعد ختم ہو سکتی تھیں۔ سب کی نظروں میں وہ اسی طرح اچھا بن سکتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ پریس کانفرنس کا شور اب دم توڑ چکا تھا۔ کیمرے بند ہو چکے تھے، لائٹس گل ہو گئی تھیں اور سوشل میڈیا پر فرحان ملک اور عائشہ گل کے جوڑی کے چرچے ہو رہے تھے۔ ہر طرف یہی تاثر تھا کہ دونوں ایک خوشگوار ازدواجی رشتے میں بندھے ہیں، کسی فلمی جوڑے کی طرح مکمل اور مثالی۔ فرحان جب کمرے میں داخل ہوا تو عائشہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھی کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر عجیب سی اداسی تھی، جیسے شور کے بعد کا سناٹا۔ وہ کچھ لمحے دروازے پر ٹھہرا رہا، پھر دھیمے قدموں سے اس کے قریب آیا اور اس کے برابر بیٹھ گیا۔ وہ ابھی کچھ کہتا اس سے پہلے ہی عائشہ کی مدھم آواز ابھری، کیا تم مجھے میرے گھر چھوڑ دو گے؟ میری امی اکیلی ہیں، بابا کا انتقال ہو چکا ہے، اور بھائی وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ امی پریشان ہو رہی ہوں گی، خدا کے لیے انکار مت کرنا۔ میں نے تمہاری بات مانی ہے، تمہارے ساتھ میں کانفرنس میں کھڑی ہوئی، تمہارے کہنے کے مطابق میں نے تمہیں کلیئر کروایا، حتیٰ کہ اتنا کہ اب تمہارے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی ایلیگیشن نہیں لگے گا۔ اب پلیز مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ فرحان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری امی گیسٹ روم میں آرام کر رہی ہیں، رات ہی انہیں یہاں لے آیا تھا۔ عائشہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جیسے یقین آیا ہو۔ کیا؟ واقعی؟ ایک لمحے کے لیے جب وہ پریس کانفرنس میں تھی اسے احساس ہوا تھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے، لیکن ایسا کوئی نہیں تھا جس پر وہ شک کر پاتی، یعنی اس کی ماں ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ دل ہی دل میں ایک سکون اترا تھا۔ فرحان نے سر ہلایا۔ ہاں، مجھے اندازہ تھا کہ وہ وہاں اکیلی نہیں رہ پائیں گی، تمہیں بتانے کا وقت ہی نہیں ملا کیونکہ تم کاٹنے کو اتنا دوڑ رہی تھی، بھلا تمہیں کیا ہی بتاتا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عائشہ نرم لہجے میں بولی، تھینک یو، تم نے جو کچھ بھی کیا اس کا شکریہ۔ فرحان نے کچھ کہنے کو منہ کھولا، لیکن پھر رک کر اس کا ہاتھ آہستہ سے تھام لیا۔ عائشہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں تمہارے ساتھ ازدواجی تعلق بنانا چاہتا ہوں، نہ صرف قانونی بلکہ دل سے، روح سے۔ آج ہوئی کانفرنس میں باتیں نہ جانے کیوں اس لڑکی کی طرف سے مائل کر چکی تھیں۔ عائشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ حیرت سے بولی تھی۔ فرحان نے گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں تمہیں میری بات پر حیرت ہو رہی ہے، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں تمہیں موقع دینا چاہتا ہوں، خود کو موقع دینا چاہتا ہوں۔ ہم نے جو آغاز کیا وہ زبردستی تھا، مگر کیا ہم دونوں اسے ایک نیا سچا آغاز دے سکتے ہیں؟ عائشہ نے چند لمحے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستگی سے بولی، لیکن تم بہت ایروگنٹ ہو، ہر چیز پر قابض رہنے والے۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ فرحان مسکرایا۔ اور تم بھی تو کم نہیں، اتنی خود سر، ہر بات میں ضد لگانا جیسے صرف تمہیں ہی سچائی کا اختیار ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے ہنس دیے۔ ماحول کی کشیدگی کچھ کم ہوئی، چہروں پر خلوص آ گیا۔ تو فرحان نے آہستہ سے پوچھا۔ عائشہ سر جھکا کر دھیرے سے بولی، ایک موقع دے سکتی ہوں، شاید ہم دونوں ہی کچھ ٹھیک ہو جائیں۔
فرحان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما رکھا۔ ہم ٹھیک ہو جائیں گے ایک ساتھ، کیونکہ اب میں خود کو بدلنے کو تیار ہوں، تمہارے لیے، ہمارے لیے۔ کھڑکی سے دھوپ کمرے میں آ رہی تھی، جیسے قدرت بھی ان دونوں کی نئی شروعات کا گواہ بن رہی ہو۔ دو اجنبی جو ایک زبردستی کے بندھن میں جڑے تھے، اب اپنے اختیار سے دل کی رضامندی سے ایک دوسرے سے وابستہ ہو رہے تھے۔ ایک حقیقی سچا رشتہ جنم لے چکا تھا، احساس، معافی اور محبت کی بنیاد پر۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔